بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 208 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل اول سے حدیث نمبر 4826 سے لے کر 4828 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن المقداد بن الاسود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب. رواہ مسلم. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عرض کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات مالک کونین نے ارشاد مقدس فرمایا، جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو. یہ مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے مبالغہ آمیز جھوٹی تعریف کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے. المداحین، یہ مداح کی جمع ہے. مداح تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں. یہاں بے جا اور ریاکاری، مکاری، عیاری اور دنیا داری کی غرض سے جھوٹی تعریف کرنے والے لوگ مراد ہیں. اس حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ میں مٹی ڈال دو. اب مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض شارحین کرام لکھتے ہیں کہ یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی مٹی اٹھا کر اس مداح کے منہ میں ڈال دو. بعض نے کہا اس کلام میں مجاز ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مداح کو کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ نہ دینے کی صورت میں وہ تمہاری مذمت کرے گا. یا پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ دو، خاک دو، تاکہ پھر آ کر تمہاری بے جا تعریف نہ کرے. آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی بکرۃ قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل احسب فلانا واللہ حسیبہ ان کان یرا انہ کذالک ولا یزکی علی اللہ احدا. متفق علیہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی مبالغہ آمیزی کے ساتھ تعریف کرنا شروع کر دی، اور وہ شخص بھی جس کی تعریف ہو رہی تھی وہاں موجود تھا. چنانچہ تاجدار انبیاء رسول کائنات نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی. آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے تو اس کو چاہیے مثلا یوں کہے کہ میں فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ ایک نیک آدمی ہے، جبکہ اس شخص کی حقیقی حالت سے اللہ ہی خوب واقف ہے اور وہی ان کے اعمال کا حساب لینے والا ہے.
نیز اگر تعریف کرنے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی ہے وہ واقعاتاً ایسا ہی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ خدا کی طرف سے کسی شخص پر جزم و یقین کے ساتھ حکم نہ لگائے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ منہ پر کسی کی تعریف بہت مذموم عمل ہے۔ قطعت اونک اخیک، یعنی منہ پر تعریف کر کے تم نے اس شخص کی گردن ہی کاٹ دی ہے، کیونکہ تیری اس تعریف سے یہ شخص عجیب تکبر میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کی آخرت کے لیے تباہ کن ہے۔ تعریف کی کچھ اقسام شارحین کرام لکھتے ہیں، کسی بھی شخص کی تعریف کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف ہو، یہ تو ناجائز ہے، اور اس حدیث کا پہلا مصداق یہی صورت ہے۔ تعریف کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تعریف منہ پر نہ ہو بلکہ پس پشت ہو، لیکن اس انداز سے ہو کہ تعریف کرنے والے کو یقین ہے کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی۔ یہ صورت بھی بے عینی ہی پہلی صورت کی طرح ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت تعریف کی یہ ہے کہ پس پشت ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی، اور یہ مقصد بالکل نہیں کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی جس کی تعریف کی ہے اور وہ اس تعریف سے خوش ہو جائے گا، اس کا مطلق ارادہ نہیں ہے۔ تعریف کی یہ صورت جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ شخص اس تعریف کا مستحق بھی ہو، بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته۔ رواه مسلم۔ وفي رواية اذا قلت لاخيك ما فيه فقد اغتبته واذا قلت ما ليس فيه فقد بهته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تاجدار انبیاء رسول کائنات حبیب مہربان نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو جس کو وہ اگر سنے تو ناپسند کرے۔ بعض صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں کہ جس کا میں نے برائی کے ساتھ ذکر کیا وہ عیب موجود ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے یہ ذکر کیا کہ اس میں فلاں برائی ہے، جبکہ اس میں واقعاتاً وہ برائی ہے، اور میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہ شخص اپنے بارے میں اس طرح ذکر کرنے کو سنے گا تو یقیناً ناخوش ہوگا، تو کیا میرا اس کی طرف کسی ایسی برائی کو منسوب کرنا جو در حقیقت اس میں ہے یہ غیبت کہلائے گا؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، تم نے اس کی جس برائی کا ذکر کیا ہے اگر وہ واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ یعنی یہی تو غیبت ہے کہ تم کسی کا کوئی عیب اس کی پیٹھ پیچھے بالکل سچ بیان کرو
اور اگر تم اس کے عیب کو بیان کرنے میں سچے نہیں ہو کہ تم نے اس کی طرف جس عیب کی نسبت کی ہے وہ تو اس میں موجود ہی نہیں، تو یہ افتراء اور بہتان ہے جو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تاجدار انبیاء رسول مہربان نے فرمایا، اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی بیان کی جو واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر تم نے اس کی طرف ایسی برائی کی نسبت کی جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ ذکر کا اخا کا، یہاں سے غیبت کی تعریف کی گئی ہے جو خود حدیث میں مذکور ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے، ان میں پہلے نمبر پر فاسق مجاہر ہے، اس کی غیبت اس نیت سے جائز ہے کہ لوگ اس کی شرارت اور خباثت سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نمبر پہ ظالم حاکم کی غیبت جائز ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تیسرے نمبر پر وہ بدعتی، اس کی غیبت جائز ہے جس کی بدعت متعدی ہو رہی ہو اور غیبت کرنے والے کی غیبت سے فائدہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اصلاح کی نیت سے غیبت کر رہا ہو یا بچاؤ کے ارادے سے کر رہا ہو۔ اگر یہ فوائد و شرائط نہ ہوں تو بدعتی کی غیبت برائے غیبت یہ بھی جائز نہیں ہے۔